بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام آپ کی صحت میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر منصور نورانی. ناظرین، بچوں میں وبائی امراض اور پیچیدہ بیماریوں سے بچانے کے لیے حفاظتی ٹیکوں کے کورس کو ویکسینیشن کہتے ہیں، اور یہ کورس بچے کی پیدائش سے لے کر 5-6 سال کی عمر تک چلتا رہتا ہے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے یہاں اکثر والدین کو اس کے بارے میں مکمل آگاہی نہیں ہوتی. وہ یا تو اس کورس کو بیچ میں مکمل کیے بغیر چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر انہیں ان ویکسینیشن یا ان حفاظتی ٹیکوں پر یقین اور اعتبار نہیں ہوتا. اسی بات کو لے کر ہم نے آج اپنا یہ پروگرام ترتیب کیا ہے، اور ہم نے اب اس سلسلے میں اپنے یہاں جن معزز مہمانوں کو مدعو کیا ہے وہ ہیں کنسلٹنٹ پیڈیاٹیشین مشہور معروف ڈاکٹر ہیں ہمارے پروفیسر محمد اقبال میمن صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں کنسلٹنٹ پیڈیاٹیشین محترمہ سنبل سلطان صاحبہ. آپ دونوں مہمانوں کو ہم اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے. آپ جزاک اللہ. السلام علیکم. تو آئیے ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں پروفیسر محمد اقبال میمن صاحب سے کہ بچے کو، نیو بورن بیبی کو سب سے پہلے کون سا ٹیکہ لگانا ضروری ہوتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب. شکریہ. ایک تو آپ نے مدعو کیا، دوسرا ایسا ٹاپک لیا جو میرے خیال سے بچوں کے جو بھی نگہداشت کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ضروری چیز ہے. دو کریکشنز کر دوں. ایک ہے کہ میرا نام اقبال احمد میمن ہے. محمد اقبال میمن میں نے غلط بولا؟ جی ہاں، تو اقبال احمد میمن ہے نمبر ایک. نمبر دو کہ آپ نے ڈیفائن کیا کہ ویکسینیشنز یا امیونائزیشن یا حفاظتی ٹیکے جات وہ ابتدا ہوئی پیدائش سے اختتام بڑے بڈھوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتا. اچھا، یعنی وہاں تک یہ سلسلہ چلتا ہے حفاظت جیسا آج کل چل رہا ہے. جی ہاں. اس کے اندر مزید وضاحت یہ کر دوں کہ ایکسپینڈڈ پروگرام آف امیونائزیشن جو گورنمنٹ آف پاکستان 11 بیماریوں کے خلاف ٹیکے جات مہیا کرتی ہے، وہ 15 ماہ کی عمر تک بارہا لگتے ہیں. ان کا ایک شیڈیول ہے. اس کے بعد دوسرے ٹیکے جات، ان کے بوسٹرز اور دوسری بیماریوں کے ٹیکے جات، یوں تقریباً 20 اور 24 بیماریوں کے ٹیکے جات موجود ہیں دنیا میں اور استعمال ہوتے ہیں. ان میں سے کچھ ٹیکے جات ایسے ہیں جن کو بار بار دیا جاتا ہے، تو کچھ ٹیکے جات ایسے ہیں جو ایک مرتبہ دیا جاتا ہے. آپ نے جو سوال پوچھا ہے وہ مجھے ذرا تذبذب میں ڈال دیا ہے کہ بھئی اس میں پہلا جواب کون سا دوں. دو جواب ہیں اس کے. جی، جو حفاظتی ٹیکے جات لگائے جاتے ہیں اس میں پہلا ٹیکہ BCG جو کہ ٹی بی کی مدافعت کے لیے ٹیکہ لگتا ہے اور سیدھے بازو میں اپنے اوپر کی آرم میں لگتا ہے. مگر دوسرا ٹیکہ جو ہے وہ قدرت مہیا کرتی ہے. اچھا. اور وہ ہے ماں کا دودھ. ماں کا دودھ. ماں کا دودھ. اچھا. ماں کے دودھ نے پہلے شروع میں جو قطرے آتے ہیں گہرے رنگ کا ہوتا ہے، پیلا سا ہوتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے، اور اس کو کئی ایک مرتبہ خراب دودھ، رکھا ہوا دودھ یا یہ پھینکا جاتا ہے. جی جی، ابھی بھی کئی جگہوں پہ ہوتا ہے بدقسمتی سے، نہیں پلاتے ہیں. جبکہ اس کے اندر پہلی غذا، پہلی مدافعتی نظام، جو انفیکشنز کے لیے خلیے چاہیے، جو ڈیفنس کے لیے، جیسے ہمارے پاس سفید خلیے ہوتے ہیں خون میں، اس طرح اس کے اندر بھی خلیے ہوتے ہیں جو بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں اور ساری پیٹ کے نالیوں میں سے گزرتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ دفاعی کام کرتے جاتے ہیں، اور ساتھ میں امیونوگلوبولن بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے میں نے کہا کہ جو پہلا ویکسین ہے وہ انسان کے توسط سے تو BCG آتا ہے اور اورل پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں، 2 قطرے. اور دوسرا قدرت کی طرف سے مہیا کیا ہوا ہے کہ ماں کو ان نے وہ قوت مدافعت اپنے دودھ میں دی ہے جو اگر بچے کو دیا جائے تو اس ماحول میں جو بھی جراثیم ہیں، جو بھی وائرسز ہیں، جو بھی بیکٹیریا ہیں، ان کے خلاف ماں کے جسم کی تجربہ کام میں لاتے ہوئے ان کو وہ امیونوگلوبولن، اینٹی بایوٹکس، اینٹی وائرل اور وہ زندہ جاوید خلیے ملتے ہیں جو آپ کو آگے لے جائیں. تو یہ میرے تھا تو چھوٹا سا سوال، مگر جواب میرا تھوڑا تفصیلاً ہو گیا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ یہ سوچیں
اور میرے خیال سے یہ ایک حقیقت ہے، یہ صرف میرے کہنے پہ نہیں ہے، کہ ماں کا دودھ جس کو کولوسٹرم کہتے ہیں، پہلا دودھ کہتے ہیں، وہ کم مقدار میں ضرور ہوتا ہے مگر اس کے اندر ڈینسٹی اتنی ہے کہ وہ کیلوریز بھی دیتا ہے، اور قدرت چاہتی ہے کہ بچہ بار بار پیے تاکہ بار بار سسٹم کو چیلنج ملے، سسٹم ورک کرے، اور ماں کے اندر رطوبتیں پیدا ہوتی ہیں جو ان کے یوٹرس کو واپس سکوڑتی ہیں، خون کو کم کرتی ہیں، اور ان کے جو زخم ہیں ان کو منتملی کرتی ہیں، اور ان کو وہ سکون دیتی ہیں، ذہنی سکون، جس کی وجہ سے جیسے آپ کہیں کتنی ساری بیماریاں اسٹریس کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو یہ اماں نے بچے کو جنم دیا، چاہے سی سیکشن ہو چاہے نارمل پیدائش ہو، آپ بچے کو صرف سینے پہ لٹا دیں تو اتنی ان کو قوت مدافعت بچے کو ملتی ہے کہ ان کو ایک تو انفیکشن نہیں ملتی، دوسری ماں کو اتنی سیٹسفیکشن ملتی ہے اور سسرال کا غم بھول جاتی ہے، آرام ہو جاتا ہے۔ دیکھیے آپ دوڑ بھاگ کے گھر پہنچ جائیں اور بچے کو دیکھیں یا گھر والوں کو دیکھیں، ایک مسافر کرتے ہیں نا تو کتنا تھکن مٹا دیتا ہے۔ جی آپ دوستوں سے بھی مل کے کہیں تو یہ اس طرح بچے کو آپ ماں کے حوالے کرتے ہیں تو کئی ایک کام ہو جاتا ہے۔ تو میرے خیال سے اب آپ کو میرا مکمل جواب بتایا آپ نے۔ تو یہ بی سی جی کا ٹیکہ آج بھی لگایا جاتا ہے یا؟ بی سی جی بالکل لگایا جاتا ہے، اور بی سی جی کی حقیقت میں ابھی ایک اور آرٹیکل آیا تھا کہ بی سی جی کے ٹیکے لگنے سے شاید کووڈ کے خلاف بھی حفاظتی تدابیر آتی ہو سکتی، مگر اس کی کوئی تصدیق ابھی تک نہیں آئی ہے، اور بی سی جی کا ٹیکہ لگایا جاتا ہے اور فیام میں ای پی آئی کے پروگرام میں سیدھے بازو پہ اوپر لگایا جاتا ہے اور چمڑی کے اندر لگایا جاتا ہے، یہ چمڑی کے نیچے نہیں لگایا۔ اچھا یہ پکتا ہے باقاعدہ ایک مہینے کے اندر؟ زیادہ تر 2-3 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، مگر ایک گانٹھ بن سکتی ہے یا پک جاتا ہے، اور کبھی بغیر نشان کے ہوتا ہے مگر ہاتھ پھیرنے سے آپ کو گانٹھ محسوس ہوتی ہے۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پکے نہیں تو پھر اس کا مطلب ہے وہ فیل ہو گیا، نیا لگانا، اگر گانٹھ بھی بن گئی تو کامیاب ہے، کافی ہے، گانٹھ بھی بن گئی تو کامیاب، تھوڑا سا ناٹ سا بنتا ہے جیسے کوئی دانہ رہ جا اس طرح کا تو وہ بھی ٹھیک ہے، پکنا ضروری نہیں ہے۔ اچھا آپ نے کہا یہ لگایا جاتا ہے اور پولیو ڈراپ پلائے جاتے ہیں۔ ہیپیٹائٹس بی کا ویکسینیشن نہیں ہوتا امیجیٹلی؟ نہیں، بہت اچھا ہوا آپ نے مجھے یاد دلا دیا، حقیقت میں یہ ریکمینڈڈ ہے کہ ہیپیٹائٹس بی کا 0 ڈوز کر کے کہتے ہیں وہ پیدائش پہ لگنا چاہیے، پہلے ماہ میں، پہلے 72 گھنٹے میں حقیقت میں۔ اور اس کی وجہ یہ کہ جن جن ممالک میں جن علاقوں میں ہیپیٹائٹس بی کی شرح زیادہ ہے وہاں پہ چونکہ سب ماؤں کی اینٹی نیٹل ہیپیٹائٹس بی کی چیکنگ نہیں ہوتی تو ممکن ہے کہ ان کے پاس وہ جراثیم ہو مگر ان کو علم نہ ہو اور وہ بچوں کے اوپر کریں تو نوزائیدہ بچے کے اندر اگر ہیپیٹائٹس بی آ جائے تو وہ کرونک لانگ ٹرم ایفیکٹس بہت زیادہ چھوڑتی ہے، 90% لانگ ٹرم کرونک ہو جاتی ہے، 10% میں جان چھوٹ سکتی ہے۔ تو ان کو اگر ہیپیٹائٹس بی کا ٹیکہ ودن 72 آورز بہتر ودن 12 آورز لگ جائے تو وہ بہترین حفاظت ہے ہیپیٹائٹس بی کی بیماری سے، اور اس کے جو لانگ ٹرم ڈیزیزز ہیں، کینسر ہے، کرونک لیور ڈیزیز ہے، لیور فیلئر ہے، ان سب سے حفاظت کے لیے یہ ٹیکہ ضروری ہے۔ سندھ گورنمنٹ نے ہیپیٹائٹس بی کا یہ پروگرام پیدائش والا جی وہ شروع کیا تھا آج سے 5-7 سال پہلے، بلکہ 10 سال پہلے، مگر اس کی امپلیمنٹیشن تھرو آؤٹ نہ رہی اتنی جتنی ہونی چاہیے۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے، منسٹری آف ہیلتھ نے یہ اب اپروو کیا ہوا، اس کو تقریباً 1-1.5 سال ہو گیا مگر ابھی تک امپلیمنٹیشن نہیں ہو پائی ہے۔ اگر یہ آپ نے بہت اچھا یاد دلایا، بالکل صحیح سوال ہے، اور میں کہوں گا کہ جہاں جہاں ہو سکتا میں اپنے پرائیویٹ پریکٹس میں جب بھی کوئی مریض ہو چاہے پرائیویٹ علاوہ ہو تو ہم ان کو ہیپیٹائٹس بی کا ٹیکہ اضافی لگاتے ہیں، یہ لگاتے ہیں، میں لگاتا ہوں۔ اچھا جو بعض یہ 12 گھنٹے کے اندر لگنا ضروری ہے بچے کے؟ بہتر ہے، بہتر ہے، 72 آورز میں لگے اور بہتر ہے، اچھا مگر اس سے کم بہتر مگر بہتر ہے۔ اس کے بعد پہلے مہینے میں لگنا چاہیے، لگا دیں، کیونکہ اس کی افادیت اسی میں ہے کہ جیسے ہی بچہ ایک اماں سے الگ ہوا اور اماں سے اگر اس کو انفیکشن لگ چکی ہے تو یہ اضافے یہ جو 0 ڈوز ہے یہ جلدی لگنا بہتر ہے، ورنہ وہ کام نہیں کرے گا جس کا اس کا کام افادیت میں ہو۔ تو سیکنڈ ڈوز 1 مہینے بعد لگے گا؟ وہ 1 مہینے بعد لگتا ہے مگر اس کو سیپریٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس ہیپیٹائٹس بی جو ہے پاکستان میں وہ ہمارے بیسک جو ویکسینز ہیں پینٹا کہلاتا ہے، اس کے اندر 5 ویکسینز، جی جی ٹھیک ہے نا۔ ہیپیٹائٹس بی آ جاتا ہے، ڈپتھیریا خناق، پٹوسن کالی کھانسی،
तशन्नुश, PDP, हिब हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, अच्छा, जिसकी वजह से सेलुलाइटिस, निमोनिया, मेनिंजाइटिस के अमराज काफी आम है। तो ये 5 बीमारियां एक साथ एक ही टीके में जाती हैं, जो 6 हफ्ते पे लगता है। वैसे दूसरे ममालिक में 8 हफ्ते पे लगता है, मगर पाकिस्तान में चूंकि इन बीमारियों की ज्यादती है, इसलिए हमने 6 हफ्ते पे उसको लगाया जाता है। तो चूंकि अगर बर्थ पे आपने लगा दिया है, तो दूसरा जो डोज 1 मंथ एग्जैक्ट ऑन द डॉट की अशद जरूरत नहीं होती, आप 6 हफ्ते में उसके साथ लगा देते तो वो काउंट हो जाता है। अच्छा डॉक्टर सुंबल सुल्तान साहिबा, भाई बेबी को जब फर्स्ट टीका लगते हैं, जो 3 टीके जो लग रहे हैं एक साथ, उससे उसको बुखार भी आ सकता है, वो माँ दूध पीने से इनकार भी कर सकता है, तो उस बच्चे के साथ क्या किया जाए ऐसी सूरत में? अच्छा, जो BCG का जैसे सर ने बताया कि जो बर्थ पे लगता है, पोलियो के 2 ड्रॉप्स देते हैं, उससे कोई बुखार वगैरह नहीं होता। उससे तो उस वक्त तो ज़रूरी है कि फ्रीक्वेंट फीडिंग करवाई जाए, जब बच्चे रोए उसको माँ के ब्रेस्ट पे लगाया जाए ताकि वो दूध पिए। लेकिन जब हम 6th वीक पे, जिस तरह सर ने बताया कि पेंटा वैक्सीन लगती है और नमोनिया के ख़िलाफ़ वैक्सीन लगती है, उसमें पेंटा वैक्सीन कॉम्बिनेशन वैक्सीन होती है, उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चे को फीवर हो जाए, बच्चा थोड़ा सा इरिटेबल हो जाए। उसके लिए हम ये कहते हैं कि जो इंजेक्शन साइट है उस पर आप बर्फ़ की सिकाई करें कम से कम 48 घंटे तक। हर 4 घंटे बाद आइस पैक से बर्फ़ की सिकाई करें। और बुखार अगर 100.4 से ज़्यादा हो तो पैनाडोल ड्रॉप्स दे दें जी। और बच्चे को लपेटना ज़रूरी है कपड़े में? बच्चे को कंफर्टेबल रखना चाहिए। हम लोगों की मदर्स की साइकी ये होती है कि अगर मदर को सर्दी लगती रही है तो समझती बच्चे को भी लग रही है, जबकि बच्चों का सरफेस एरिया कम होता है। बच्चों का अल्लाह ताला न्यूबॉर्न बेबी को आमतौर से कपड़ों में इस तरह लपेटा जाता है, हमारे यहाँ भी और बाहर के ममालिक में हाँ, भी। उससे बच्चा कंफर्टेबल रहता है, बच्चा डरता नहीं है, उससे जो एनवायरमेंटल अटैक्स हैं उसको वो नहीं होते, वो फील कर रहा होता है कि वो मदर लैप नहीं है। तो रिकमेंडेशन है, लेकिन टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा दखल अंदाजी करूँगा। बच्चे को लपेटना, इसको सिंधी में तंजन बोलते हैं, इंग्लिश में स्वाडलिंग कहते हैं। स्वाडलिंग वो एक अमल है, लपेटना, लुपूटना और बंडल बनाना ये दूसरा अमल है। अच्छा, ठीक है। जो स्वाडलिंग है वो बच्चे को चौंकने से बचाती है, क्योंकि बच्चों का जो ये चौंकने का अंदाज जो है ना, वो आप कभी बेखबरी में तेज आवाज आई तो आप भी चौंक जाएंगे जी। मगर बच्चों में ये जरा तेज होता है, क्योंकि ऊपर का जो कंट्रोल होता है अपने नर्व्स के ऊपर, वो अभी डेवलप नहीं हुआ होता। ठीक है ना। तो वो अम्माएं बड़ी खुश होती है कि जी इसको अगर स्वाडलिंग कर लें। ये हमारे बलोच पॉपुलेशन भी करती है, पठान पॉपुलेशन भी करती है, पंजाब में भी सदर में खुसूसन ज़्यादा होती है और सिंध में तो है ही है। तो ये मिल मिला के क्यों करते हैं? इसलिए कि उससे बच्चा चौंकता कम है, और चौंकता कम है तो फिर रोता कम है, और रोता कम है तो नींद अच्छी कर लेता है। तो ठीक है, इसलिए स्वाडलिंग एक चीज़ है। ठीक है। अब उसके लिए मुझे उर्दू लफ्ज़ अभी जहन में नहीं आ रहा है, बांधते हैं बस इतना है मुझे मालूम। दूसरी तरफ जो एक उर्फ आम में जी बच्चे को लपेट लो नहीं तो ठंड लग जाएगी, वो ठंड का लफ्ज़ कहाँ से आ गया? उसमें 2 बातें। एक तो बच्चा छींकता है, छींकता तो कहते इसको ठंड लग गई भाई, अब उसको लपेटो। हकीकत में छींकना जो है ना वो आपका दिफाई निज़ाम है। आपको भी अगर नाक में कुछ रुतूबत ज़्यादा होगी, जैसे ठंड नज़ला हो या ना हो, एलर्जी हो या ना हो, मगर वैसे भी कभी आपको छींक आ जाती है जैसी थोड़ी सी, तो वो छींकना एक सफाई का निज़ाम है। बच्चा भी यही कर रहा है, क्योंकि आप और हम तो जाकर वजू के अलावा भी जाकर नाक साफ करके आ जाते हैं ना। बच्चा कैसे साफ करता है? सिवाय छींकने के वो साफ तरीका नहीं है, सिवाय ये कि वालिदैन कुछ करें। मगर उसके साथ साथ बच्चे को जो लपेटते हैं तो उसूल में खासे आम और फिर आम में मेरा मशवरा तो सबको ये है कि देखो आप, मैं इस माहौल में बैठा हूँ, मैं एक कमीज में खुश हूँ, तो बच्चे को आप ज़्यादा में ज़्यादा एक हल्का सा लिहाफ साथ में दे। बच्चे ये बैठ के हम अभी कल परसों, आजकल तो ठंड आ गई है, सर्दियाँ आ गई हैं, तो जनाब मैंने उसको खोला तो एक तो कंबल में लिपटा हुआ था, फिर वो जो कैरी का मैं उसको कहता हूँ बख्तर बंद, वो गाड़ी में बंद करते हैं, फिर उसके अंदर से एक और चादर निकली, 4 मरतबा लपेटी हुई, फिर एक स्वेटर, फिर कमीज, फिर एक नीचे स्वेटर, फिर एक बनियान, अब उसके ऊपर से ऊनी टोपी, हाथ में दस्ताने, पैरों में मोजे। अब बताइए उस बच्चे का क्या हुआ? मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बेटा जरा आपकी जो एक कमीज पहने हुए हैं
اس کے اوپر میں یہ اتنے سارے چھوڑو، آدھے بھی پہنا دو تمہارا کیا حال ہوگا. تو میں تو پوچھ لیتا ہوں بھائی پارسل کرنے کا ارادہ ہے تو مجھے بتا دو، میں لے کے چلا جاتا ہوں، آپ پارسل نہ کریں. ناظرین، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. ویکسینیشن پر ہم اپنے ماہرین سے مزید سوالات پوچھیں گے، لیکن ہم یہاں ایک بریک پر جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. اسٹے ود اس، وی ول بی رائٹ بیک.